بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. صلوات پڑھے محمد قابل صد احترام عزاداران سرکار سید الشہداء، بالخصوص ماتم داران و پرسداران مظلوم کربلا و اسیران شام، اول پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ جہاں دنیا اپنی ہزاروں قسم کی مصروفیات میں مصروف ہے، لیکن پروردگار عالم نے ہمارے نصیب کی خوش قسمتی ایسے لکھی کہ جہاں دنیا دوسری فضولیات میں مصروف ہے، ہم وہیں ذکر علی و ذکر آل علی میں مصروف ہیں. مجلس اعزا بسلسلہ برسی ایک مرحوم، ایک مومن، ایک مرحوم و مغفور کی یاد میں یقیناً منعقد ہے، اور میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس فرش ادا پر آنے کا موقع عنایت فرمایا. دیکھیے، کسی کے اس دنیا سے چلے جانے پر ہم میں سے کسی کو کوئی شک نہیں ہے. یقیناً آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے. ہر ایک انسان کو، ہر ذی روح کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم شوق سے موت کا تذکرہ کیا کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ کسی شاعر نے اپنے ایک شعر میں بیان فرما دی، اور کیا ہی خوبصورت شعر فرمایا. اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو آپ کے سماعتوں کی نظر کیا جائے کہ بس قبر میں ملنے کو آئیں گے یا علی، بس موت کی خوشی میں جیے جا رہے ہیں ہم. توجہ ہے میرے ساتھ. یقیناً دیکھیے، کسی مومن کا اس دنیا سے جانا اور ہے، اور کسی غیر مومن کا اس دنیا سے جانا قدر مختلف ہے. وہ کیسے؟ ایک مرتبہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جیسے ہی مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی نگاہیں اس مقام پر ٹھہر گئیں کہ جہاں ابو طالب کا نور نظر تشریف فرما تھا. جیسے ہی آپ کی نگاہیں ٹھہریں، ایک مرتبہ رسول نے مسکراتے ہوئے امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا، یا علی، دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے چاہنے والوں کے لیے نہیں ہیں. بھئی یہ وہ رسول ہیں جو آج تک امیر المومنین کو یہ بشارتیں دیتے رہے کہ یا علی، آپ کے چاہنے والوں کے لیے فلاں نعمت ہے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے فلاں نعمت ہے. جو نعمتیں گنواتے رہتے ہیں کہ یہ ہے، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی، آپ کے چاہنے والوں کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں. بھئی جس طرح آپ خاموش ہو گئے، وہاں مسجد نبوی کا مجمع بھی سناٹے میں آ گیا. ایک مرتبہ جیسے ہی مولا علی نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو میرے چاہنے والوں کے لیے نہیں ہیں؟ تو ایک مرتبہ رسول نے پلٹ کر جواب دیا، حسرۃ عند موتہ والوحشۃ فی قبرہ. موت کے وقت حسرت نہیں ہے، قبر کے اندر وحشت نہیں ہے. یہ تو تھا رسول کا جملہ. اب میں عقیدے کا جملہ آپ کو سناؤں، اگر آپ حضرات کی اجازت ہو میں آگے بڑھ کر کہوں. بھائی دیکھیے، رسول نے فرمایا مرے گا تو کوئی حسرت نہیں کرے گا، قبر کے اندر جائے گا تو کوئی وحشت اس کو نہیں ہوگی. بھائی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جہاں علی آ جائیں وہاں رحمتیں ہوتی ہیں، وحشتیں نہیں ہوا کرتی ہیں. اصول کافی جیسی کتاب سے آپ کی سماعتوں کی نظر ایک اور روایت کر رہا ہوں، اور یقیناً یہ تمہیدی مرحلے ہیں. اس کے بعد مجھے اپنے ممدوح تک پہنچنا ہے. ایک مرتبہ آپ کے اور میرے صادق امام کے پاس ایک صحابی آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کے جد کی ایک حدیث سنی ہے. کہا اچھا، کیا حدیث سنی ہے؟ تو اس نے حدیث کو دہرایا، اور حدیث یہ تھی کہ ہمارا چاہنے والا اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک وہ خود نہ چاہے. اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاتا ہمارا چاہنے والا جب تک وہ خود نہ چاہے. ایک مرتبہ سوال کرنے والے نے ہاتھوں کو جوڑا، اور ہاتھوں کو جوڑ کر سوال کیا، مولا، میں اس حدیث کے حوالے سے شک میں ہوں، کیا یہ حدیث درست ہے؟ جیسے ہی سوال کیا تو امام نے پلٹ کر جواب دیا، حدیث بالکل درست ہے، جو تو سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے. امام نے حدیث کو دہرایا، کہا ہمارا چاہنے والا اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک وہ خود نہ چاہے. اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا آپ بھی سچے ہیں، آپ کے اجداد بھی سچے ہیں، لیکن مولا یہ حدیث میری عقل میں نہیں آتی، آیا ایسا کیسے ممکن ہے؟ بھائی دیکھیے، میں نے آپ کے چاہنے والوں میں صرف بزرگوں کو، سن رسیدہ افراد کو اس دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے تو آپ کے چاہنے والوں میں نوجوانوں کو بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے تو ایسے افراد کو بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو ابھی اس زندگی کے آسائشوں کو استعمال کرنا شروع ہوئے تھے، وہ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں. ایسا کون سا جوان ہے جو موت کی تمنا کرے تم دنیا کو چھوڑ کر؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو ایک مرتبہ امام مسکرائے، اور امام نے مسکرا کے کہا کہ جب وہ وقت معین اور وقت متعین
ہمارے کسی چاہنے والے کے اوپر آتا ہے تو ہم 14 کا نور اس کے سرہانے آ کر کھڑے ہو جاتا ہے، ہم 14 کا نور اس کے سرہانے آ جاتا ہے، اور ہم میں سے پہلا اس کی پیشانی پر اپنی ہتھیلی کو پھیرتا ہے۔ جیسے ہی ہاتھ کو پھیرتا ہے، ایک مرتبہ ہمارے چاہنے والے کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی پردے ہٹتے ہیں تو ہم میں سے پہلا مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دیکھ، یہ تیرا مقام جنت میں ہمارے ساتھ ہے، اب تیری مرضی ہے، تو بتا دنیا میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا جنت میں اس مقام پر ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ بھئی جیسے ہی یہ مکالمہ ختم ہوتا ہے، 14 کی سواری پرواز کرنا شروع کرتی ہے۔ پیچھے سے اہل بیت کا چاہنے والا ملک الموت کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے جلدی اپنا کام کر، سردار آگے چلے گئے ہیں، غلام پیچھے رہ گیا۔ ایصال ثواب لفظ کا معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ ثواب کا پہنچایا جانا، اپنے مرحوم تک جو اس دنیا میں اب نہیں رہے ان تک ثواب کا پہنچایا جانا۔ دیکھیے، میں نے اپنے مرحوم کے لیے اگر کوئی پکوان تیار کیا، اگر اس پر فاتحہ دی، کوئی لباس بنایا، کوئی جانماز کسی کو تحفہ دی یا کسی کو کھانا کھلایا، تو یہ کھانا، یہ لباس، یہ جانماز یا یہ جو میں نے پکوان تیار کروایا ہے، یہ میرے مرحوم تک نہیں پہنچے گا۔ بھئی دیکھیے، نہ یہ طعام پہنچے گا، نہ یہ کھانا پہنچے گا، نہ یہ لباس پہنچے گا، نہ جانماز پہنچے گی، کچھ بھی نہیں پہنچے گا۔ تو بزرگ پلٹ کر کہیں گے کہ بھئی دیکھیے، کھانا تو نہیں پہنچے گا، کپڑے تو نہیں پہنچیں گے، یہ جو آپ نے لوگوں کی مدد کی یہ تو نہیں پہنچے گا، لیکن پروردگار کے ہاں اس کا نعم البدل ہے جو ہمارے مرحوم تک پہنچے گا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا سوال پیدا کروایا جاتا ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر اتنے تمام تر اعمال و اذکار کروائے جا رہے ہیں، وہاں پر ایصال ثواب کے لیے آپ لوگ اپنے مرحوم کے لیے مجلس عزا کا انعقاد ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی دیکھیے، اگر میں نے فاتحہ خوانی کروائی، اگر میں نے لنگر کروایا، اگر میں نے کسی کو کوئی لباس تحفہ دیا، تو اس کا نعم البدل پروردگار وہاں پر میرے مرحوم کو دے گا۔ لیکن جو یہاں پر میں نے مجلس عزا کا انعقاد کروایا اور یہاں پر بیٹھ کر جو میں نے علی علی کروایا، تو اس کا پروردگار کے ہاں کوئی نعم البدل تو نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ ذکر علی یہاں کیا جاتا ہے، وہاں ہمارے مرحوم تک پہنچایا جاتا۔ تو بھائی فیصلہ تو ہو گیا کہ ہر چیز کا نعم البدل پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہے، لیکن ذکر علی کا کوئی نعم البدل نہیں، جو یہاں جیسے کیا جاتا ہے وہاں ویسے سنایا جاتا۔ سرنامہ کلام میں جس آیہ وفی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 26، پروردگار عالم کے عظیم ترین نبی، آپ کا نام ہے موسیٰ، اور جیسے ہی پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر فرعون کو تنبیہ کرو، اور جا کے فرعون کو اس کی حیثیت یاد دلاؤ کہ تو بندہ ہے، بندہ بن کے رہ، خدائی تجھے زیب نہیں دیتی۔ جیسے ہی خدا نے یہ حکم دیا، ایک مرتبہ موسیٰ نے دست ادب کو جوڑا اور جوڑ کر ایک جملہ قول فرمایا، اور وہ جملہ پروردگار عالم نے قرآن میں آیت کی صورت میں محفوظ فرمایا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اے پروردگار، میں نے فرعونیوں میں ایک بندے کو قتل کیا ہے، اور مجھے یہ خوف ہے کہ وہ اس کے بدلے میں کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ اے پروردگار، میرے ساتھ میرے بھائی کو جو میرے اہل بیت میں سے ہے اس کو میرا وزیر بنا دے، تاکہ وہ وہاں جا کر میری مدد کر سکے۔ بھائی دیکھیے، فیصلہ پروردگار عالم نے قرآن میں آیت کو رکھ کر دیا کہ جب کبھی نبی کا کوئی وزیر بنے گا تو ان کے اہل بیت میں سے بنے گا اور ان کا بھائی بنے گا۔ جو موسیٰ ہیں وہ بھی پروردگار عالم کو حکم نہیں دے رہے، درخواست کر رہے ہیں، فیصلہ نہیں سنا رہے، التجا کر رہے ہیں۔ یعنی اگر خلیفہ یا وزیر بنانے کی باری آئے تو انبیاء بھی درخواست کیا کرتے ہیں، فیصلہ نہیں سنایا کرتے۔ نبی نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، خدا سے التجا کر کے اللہ سے بنوایا۔ یعنی نبی نے فیصلہ دے دیا اور اصول دے دیا، جب کبھی خلیفہ یا وزیر بنایا جائے گا تو اللہ کی جانب سے بنایا جائے گا۔ بھئی وزیر بنایا گیا کس کو؟ آپ کے حضرت موسیٰ کے بھائی کو بنایا گیا، اور جیسے ہی بنایا گیا تو ایک مرتبہ چلے اور جا کر ان کو تنبیہ بھی کی اور سب کچھ کیا، لیکن اسی کے برعکس آپ حضرات کے اذہان میں واقعات موجود ہیں، میں صرف اس سے سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ سے آ کر سوال کیا کہ آپ زیادہ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ خلیل اللہ زیادہ افضل ہیں؟
ایک مرتبہ حضرت علی مسکرائے اور امیر المومنین نے مسکرا کر کہا کہ ہم زیادہ افضل ہیں. کہا کیسے افضل ہیں؟ کہا ایسے افضل ہیں کہ جب پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور فرعون کو جا کر تنبیہ کرو کہ تو بندہ ہے، بندہ بن کر رہے، تجھ پر خدائی زیب نہیں دیتی، تو اس وقت موسیٰ کو خوف ہو گیا کہ موسیٰ نے فرعون کا ایک بندہ مارا تھا، تو موسیٰ کو خوف تھا کہ کہیں موسیٰ کو قتل نہ کر دیا جائے، کہیں فرعون اس کو پلٹ کر قتل نہ کر دے. تو میں علی وہ ہوں کہ جب پروردگار عالم کا حکم ہوا اور رسول نے مجھے سورہ برات کی تلاوت کے لیے مکہ بھیجا، تو میں علی بغیر گھبرائے مکہ کی وادی میں اتر گیا کہ جہاں پر قتل کا خون سوار تھا. میں علی وہ ہوں کہ جنہوں نے مکے والوں میں کسی کے باپ کو قتل کیا، کسی کے بھائی کو قتل کیا، کسی کے بیٹے کو قتل کیا، لیکن میں علی جب سورہ برات کی تلاوت کرنے گیا تو مجھ علی میں ایک ذرہ برابر خوف موجود نہیں تھا. سورہ برات کا ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے بھائی، ماتمی حلقہ بیٹھا ہوا ہے، ماتمی افراد بیٹھے ہوئے ہیں. برات یعنی تبرے والا سورہ. توجہ ہے، اب تبرہ کرنے گئے ہیں کون؟ بھائی کوئی ولایتی نہیں گیا. توجہ ہے میرے ساتھ، بھائی کوئی جذباتی خطیب نہیں گیا، کوئی مولانا نہیں گئے، بلکہ وہ گئے ہیں کہ جن کی زبان خدا کی زبان ہے. بھائی میری اور آپ کی زبان پہ تبرہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے گا وہ علی تبرہ کرنے گئے ہیں کہ جن کی زبان خدا کی زبان ہے، تو کیا حشر ہوگا. ایک مرتبہ لکھنے والے نے لکھا کہ جب سورہ برات کی تلاوت کر چکے اور پلٹے، اب تمام تر لوگ آمادہ ہو گئے کہ اب علی پلٹ رہے ہیں. جیسے ہی پلٹے تو لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ عرب کا مجمع جو نوچ کھانے کے لیے اپنے دشمنوں کو آمادہ رہتا تھا، وہ عرب کا مجمع ایک مرتبہ جیسے ہی علی کو آتے ہوئے دیکھا تو اس طریقے سے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، بھاگ رہے تھے جیسے بکریاں کسی شیر کو دیکھ کر بھاگا کرتی ہیں. بھائی وہ علی کہ جب گئے سورہ برات کی تلاوت کرنے تو کوئی مددگار نہ مانگا. بھائی ایک لمحے کے لیے کوئی خوف دل میں نہ آیا. بھئی یہ تو علی کی فضیلت ہے. اب دیکھیے اگر گھرانے کا کوئی کمسن بچہ، کوئی گود کا پالا ہوا بچہ فضیلت میں برابر آ جائے تو اس برابر آنے میں فضیلت گھر کے بزرگوں کی ہی ہوتی ہے. بھئی وہ تھے حیدر کرار، وہ تھے علی ابن ابی طالب کہ جب گئے تو کوئی خوف نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں مانگا. یہ ہو گئے موسیٰ سے افضل، یقیناً موسیٰ سے افضل ہیں. امیر المومنین تمام تر انبیاء سے سوائے آخری نبی کے افضل ہیں، اور اس کی طویل فہرست ہے اور مزید بڑی روایت ہے. اس روایت سے مجھے غرض نہیں ہے، مجھے صرف سہارا لینا تھا. آگے بڑھیے. ایک مرتبہ جب حسین نے یہ فیصلہ کیا، اے مسلم آپ میرے سفیر ہیں اور میں آپ کو کوفے میں مبعوث کرتا ہوں، جیسے ہی امام حسین نے یہ فیصلہ سنایا، ایک مرتبہ مسلم کے چہرے پر وہ جاہ و جلال تھا، وہ خوشی کے آثار تھے کہ مسلم کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا. ایک مرتبہ بھی مسلم نے پلٹ کر یہ نہیں کہا اے امام حسین، اے میرے آقا، اے میرے مولا، مجھے کوئی ساتھی دے دیجئے، میرے دل میں کوئی خوف آ رہا ہے. بھائی جو فضیلت امیر المومنین کے پاس تھی وہی فضیلت مسلم ابن عقیل کے پاس بھی ہے. بھئی کوئی خوف نہیں آیا. ایک مرتبہ چلے امام حسین نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، اور لفظ کیا ہے؟ بس اسی لفظ سے بحث ہے. امام نے کیا کہا؟ میں بھیج رہا ہوں؟ نہیں. امام نے کیا کہا؟ میں مبعوث کر رہا ہوں. کسے؟ اسے کہ جس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، جس کا ہاتھ میں، جس کا قول میرا قول ہے، جس کا فعل میرا فعل ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ کا وزیر وہ ہے، آپ کا سفیر وہ ہے جو بالکل آپ کی عقل کے مطابق چلے. یعنی اگر امیر المومنین رسول کے سفیر ہیں تو رسول کی عقل اور علی کی عقل بولیں گے تو بات آسان ہو جائے گی، برابر ہے. اگر حسین ابن علی نے مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنایا، اس کا مطلب کیا ہے کہ امام حسین کی عقل اور مسلم ابن عقیل کی عقل، مولا آپ کو سلامت رکھیں، برابر ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو بھیج رہا ہوں جو میرا سفیر ہے، اس کو بھیج رہا ہوں جس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. بھائی دیکھیے اگر کسی نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حسین کے ہاتھ پر بیعت کی. بھائی حسین کی عقل اور مسلم کی عقل برابر ہے، حسین کا ہاتھ اور مسلم کا ہاتھ برابر ہے. اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے. بھائی حسین کا ہاتھ تو ہے نہیں. اگر آپ حضرات کے اذہان آمادہ ہوں تو یقیناً میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، حسین کا ہاتھ تو ہے نہیں. بھائی اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا حسین منی
وانا من الحسین، مولا آپ کو آباد رکھے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، حسین کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، حسین کی عقل میری عقل ہے۔ اب اگر حسین کی عقل اور رسول کی عقل برابر ہے تو اب جس کے لیے حسین یہ کہہ دے کہ تیری عقل اور میری عقل برابر، یعنی مسلم کی عقل اور رسول کی عقل ایک برابر ہے، مسلم کا ہاتھ اور رسول کا ہاتھ ایک برابر ہے۔ اب دیکھیے رسول کا ہاتھ تو ہے نہیں۔ قرآن میں آیت ہے، اے رسول جو کنکریاں آپ مار رہے ہیں، خبردار یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری بلکہ یہ کنکریاں ہم نے ماری ہیں، یہ کنکریاں ہم نے ماری ہیں، یہ کنکریاں ہم نے ماری ہیں۔ یعنی خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ رسول کا ہاتھ نہیں ہے، رسول کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ اب سمجھ آیا؟ مسلم کا ہاتھ خدا کے ہاتھ تک آ گیا۔ وہ مسلم کی جس کو آغوش علی میں پلنے کا موقع ملا، وہ فضیلتوں میں ایسے پہاڑ کہ یقیناً علی ابن ابی طالب علیہ السلام رشک کیا کرتے تھے۔ کتاب کا نام میں سنا چکا، اصول کافی جیسی کتاب ہے۔ واقعہ لکھنے والے نے لکھا ایک ایسا اژدہا مسجد نبوی کے دروازے پر آیا کہ جو اتنا طویل القامت تھا کہ ایک نگاہ ہمیں سما نہیں سکتا تھا۔ توجہ ہے میرے ساتھ۔ جیسے ہی وہ اژدہا آیا تو اس اژدہے نے جیسے ہی اپنا رخ مسجد نبوی کے اندر کیا تو اس کی نظر پڑی کہ ممبر پر وہ تشریف فرما تھے کہ جن سے ممبر منسوب ہے، اور ان کے پہلو میں وہ تشریف فرما تھے کہ جن کا حق بنتا ہے کہ وہ حقیقی پہلو میں بیٹھیں۔ توجہ ہے میرے ساتھ۔ بھئی رسول ممبر پر تشریف فرما ہے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں جیسے ہی وہ اژدہا آیا تو اس اژدہے نے آ کر سلام کیا، اور لکھنے والے نے لکھا کہ اژدہے نے سلام کیا، السلام علیک یا امیر المومنین۔ آپ حضرات اس بات کے تو قائل ہیں ہم تمام تر مومنین کے حیوانات آل محمد سے انسانی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، اور اگر نہ بھی کریں تو آل محمد ان کی گفتگو سمجھتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے آل محمد کو ہر چیز پر خود قادر بنایا۔ سلام کیا، السلام علیک یا امیر المومنین۔ جیسے ہی سلام سنا تو رسول مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کر کہا کیا تم کوئی جن ہو؟ کیا تم کوئی شیطان ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ رسول میں ہوں اور یہ میرا وزیر علی ہے؟ میں بڑا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میں منصب میں بڑا ہوں، یہ منصب میں مجھ سے کم ہیں۔ جیسے ہی یہ سب سنا تو ایک مرتبہ اس اژدہے نے انسانی روپ کو ایک مرتبہ جیسے ہی صادر ہوا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا یا رسول اللہ، میں جسارت نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس نوجوان کو بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ رسول نے پلٹ کر کہا اپنا تعارف تو کراؤ۔ کہا میں وزیر فرعون میں سے ہوں۔ توجہ ہے میرے ساتھ، وزرائے فرعون میں سے، اتنا پرانا۔ رسول نے پلٹ کر کہا کہ کیسے جانتے ہو؟ بھائی رسول سب کچھ جانتے تھے، بس ہمیں بتانے کے لیے اس سے سوال کر رہے تھے، ہم تک بات کو پہنچانے کے لیے اس سے سوال کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ کیسے جانتے ہو؟ کہا جیسے ہی فرعون کے دربار میں موسیٰ خوف کے عالم میں تھے تو یہ نوجوان موسیٰ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، ہم آ گئے ہیں۔ بھائی وہ علی ابن ابی طالب تو یقیناً ایسی فضیلتوں کے مالک کے گھرانے کا اگر کوئی بھتیجا کوفے میں آ جائے تو یقیناً وہ فضیلتوں کے انبار اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ جس کو یقیناً حسین نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ ہاتھ کہ جو حسین کا ہاتھ ہے، صرف مسلم کا ہاتھ نہیں ہے، حسین کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، اور رسول کا ہاتھ خدا کا ہاتھ۔ 18,000 افراد نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کی، 18,000 افراد۔ جیسے ہی بیعت کا سلسلہ ختم ہوا تو مسلم نے ایک فضیلت سنائی، اور فضیلت یہ سنائی کہ کس چیز کی لالچ میں حاکم تم کو حسین سے جدا کر رہا ہے۔ وہ ایسی کون سی چیز ہے؟ مال ہے، دنیا ہے، زمین ہے، جائیداد ہے۔ آؤ مسلم کی بیعت کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں جنت جانے کا راستہ کون سا ہے۔
مسلم بتا رہے ہیں جنت میں جانے کا راستہ اگر جاننا چاہتے ہو تو آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو، مسلم تمہیں جنت جانے کا راستہ بتائے گا۔ بھائی ایک مرتبہ جیسے ہی مسلم نے یہ دعویٰ کیا تو لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، بیعت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ مسلم نے کہا اگر چاہتے ہو کہ تم جنت میں پہنچ جاؤ تو میرے آقا حسین کے راہوار سے اڑنے والی مٹی کا پیچھا کرتے جانا، جنت میں خود بخود پہنچ جاؤ گے۔ 18,000 افراد نے بیعت کی تھی۔ اب جیسے ہی فجر کی نماز میں مصروف ہوئے، باجماعت نماز شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ مسلم نماز سے جیسے ہی فراغت حاصل کی، اب جو سلام پڑھا پلٹ کر دیکھا تو 18,000 کا لشکر جہاں بیٹھا تھا وہاں پر کوئی ایک بھی موجود نہیں، وہاں پر کوئی ایک بھی حامی و ناصر موجود نہیں ہے۔ حسین کا مسلم کوفے میں تنہا رہ گیا، اور ایسے میں یہ آوازیں بلند کرنا شروع کی گئیں کہ اگر کسی شخص نے مسلم کو کوفے میں پناہ دی تو اس کو حاکم کی جانب سے قتل کر دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ حسین کا مسلم کوفے میں در بدر مارا پھر رہا ہے، مسلم کو کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے میں مسلم نے ایک اہل بیت کی کنیز کے دروازے کو پایا، دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو ایک مذکورہ باہر آئی، اس بیوی نے آ کر پوچھا کہ کیا چاہتے ہو اے اجنبی، اے مسافر، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ حاکم نے اعلان کیا ہوا ہے اگر کسی نے کسی مسافر کو، کسی اجنبی کو پناہ دی اپنے گھر میں تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا اور مسلم کو بھی قتل کر دیا جائے گا، میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتی۔ ابھی یہ جملہ ختم نہ ہوا تھا کہ مسلم نے اپنے لبوں کی جانب اشارہ کیا، اپنے ہونٹوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بیوی سمجھ گئی کہ مسلم شدت پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیوی نے پانی کا کوزہ لا کر دیا۔ اب جو پانی کا کوزہ آیا، مسلم نے اپنی پیاس کو بجھایا۔ اب جو مسلم سے گفتگو کرنا شروع کی، اے مسافر تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس مسلم نے پلٹ کر کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں، میرا تعلق بنی ہاشم سے ہے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا نام آیا بی بی تڑپ کے رہ گئی۔ کہا بنی ہاشم، ارے قبیلہ بنی ہاشم تو میرے آقا زادی کا قبیلہ ہے، ارے زینب بنت علی کا قبیلہ ہے، میں آپ کی غلام زادی ہوں، ارے آپ اپنی میزبانی کا شرف دیجئے، آپ جناب سیدہ سے میری شکایت نہ کیجئے گا۔ ایک مرتبہ قدموں میں پڑی اور کہا آقا یہ میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ ارے رات کو قیام کیا۔ ایک مرتبہ مسلم نماز فجر میں مصروف تھے، بی بی نے سنا کہ مسلم کے حجرے سے بآواز بلند گریہ کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دق الباب کیا، آواز دی، اے آقا ارے کنیز سے خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو کنیز کو معاف فرما دیجئے گا۔ ایک مرتبہ مسلم نے دروازہ کھولا اور کہا بی بی آپ سے خدمت میں کوئی کمی نہ ہوئی، لیکن میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ اور آقا علی، ارے چچا علی آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے مسلم ہم تمہیں لینے کو آئے ہیں۔ ایسے میں دق الباب ہوا، باہر سے فوجوں کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ مسلم نے زرہ کو زیب تن کیا، تلوار کو اٹھایا، ارے باہر چلنے لگے۔ وہ بی بی قدموں میں گر گئی، کہا آقا میں آپ کو نہ جانے دوں گی۔ ایک مرتبہ مسلم نے پلٹ کر کہا ارے مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مسلم کے ہوتے ہوئے فوجیں کسی خاتون کے گھر میں آ جائیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے مسلم ابن عقیل آپ کی غیرت کو سلام۔ ارے اہل بیت کی کنیز کے گھر میں اگر فوج آ جائے تو آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ارے زینب ام کلثوم کے خیمے ریزوں کے ذریعے اکھاڑے جائیں گے۔ اے آقا ایک مرتبہ مسلم چلے، ارے دروازے سے باہر نکلے، کئیوں کو واصل جہنم کیا، دروازے کی ڈھال کو بنایا، ارے دھکیلتے جاتے ہیں، علی داد شجاعت دیتے جاتے ہیں، محمد داد شجاعت دیتے جاتے ہیں، علی کہتے جاتے ہیں ارے جیو میرے شیر، جیو میرے لال، یہی حق ہے لڑائی کا۔ ہزاروں کو واصل جہنم کیا، لیکن عزاداروں جانتے ہیں ارے وہ موقع آ گیا کہ جب مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے گڑھے میں دھکیلا گیا۔ ارے جیسے ہی مسلم ایک مرتبہ گڑھے میں گئے، ارے کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہ آتا تھا وہ خاک کو اٹھا کر مسلم کے زخموں پر چھڑکتا تھا۔
ارے مسلم اس وقت حسین کو یاد کر کے گریا کرتے تھے۔ عزاداروں جانتے ہیں ایک مرتبہ مسلم کو اسیر کر لیا گیا، دارالامارہ کی چھت پر لایا گیا، ارے زلفوں میں ہاتھ ہے، بس آخری جملے مصائب کے، جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں، مولا حسین آپ سے راضی ہوں۔ ارے چند بیویاں فرش عزا پر اپنے گھر کے پرسے کو لینے آئی ہیں، ارے خشک رومال پھیلا کر سیدہ گریا کرنے والوں کو دعائیں دیتی ہیں۔ عزاداروں جانتے ہیں ارے مسلم اکیلے شہید تو نہیں ہوئے، مسلم کے 2 بیٹے اور بھی کوفے میں ہیں، ارے جانتے ہیں 4 بیٹے ہیں مسلم کے، 2 بیٹیاں ہیں، ارے 4 میں سے 2 بیٹے تو کوفے آئے اور 2 بیٹے کربلا میں رہے۔ عزاداروں مسلم کو اسیر کیا گیا، اب جو دارالامارہ کی چھت پر آئے، ایک مرتبہ زلفوں سے پکڑا، ملعون بار بار جھٹکتا جاتا ہے اور اس مسلم یہ کہتے جاتے ہیں ارے کوئی میرے آقا کو ایک مرتبہ خط لکھ دو کہ آقا حسین کوفے کا رخ نہ کیجئے گا، ارے محمد کی آل کو لے کر کوفے نہ آئیے گا، کوفے کا ماحول ناساز ہے۔ ایک مرتبہ مسلم کو ارے دارالامارہ کی چھت پر ارے گردن سے پکڑ کے نیچے دھکیلا جانے لگا، اب جیسے ہی دھکا دیا گیا مسلم نے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، ارے راستے میں حسین اپنے مقام سے بلند ہوئے، کہا وعلیک السلام، اے میرے مسلم، اے میرے برادر، اے میرے وزیر، تم پر میرا سلام ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے آگے بڑھ کر کہا اے آقا ارے کس کو جواب سلام دیتے ہیں، بس آخری جملے مصائب کے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، کہا مسلم میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا تو کیا منظر دیکھتے ہیں، ارے مسلم دارالامارہ کی چھت پر ہے، نیچے دھکیلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے جلال میں آ کر کہا ارے مولا اس نے امامت سے مجھے کوفہ بھیج دیجئے، ارے میں اسے نہیں برداشت کر سکتا کہ مسلم اتنی بلندی سے نیچے گرے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس جنگ نہیں لڑنی، عباس نے پلٹ کر کہا آقا مسلم اتنی بلندی سے نیچے آئیں گے، ارے میں اپنی آغوش میں مسلم کے سر کو اپنی باہوں میں سمیٹوں گا، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے گریہ کرتے ہوئے کہا عباس ذرا نیچے نظر کرو، اب جو نیچے کی جانب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ارے فاطمہ زہرا اپنی باہوں کو پھیلا، آ جاؤ مسلم، بس یا حسین